الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، یہ تمہارے لیے تزکیہ ہے. نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا اس لیے کہ اگر نگاہوں کی حفاظت نہ ہو، بد نگاہی ہو، بد نظری ہو، تو پھر انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، انسان مریض بن جاتا ہے. اس مرض سے بچنے کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نظر کی حفاظت کرے. اصل میں آنکھ دیکھتی ہے، دل و دماغ اثر لیتے ہیں اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. تو اس مرض میں پڑنے سے اچھا یہ ہے کہ انسان آنکھ کو ہی دیکھنے سے بچا لے. تمام ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، لیکن خصوصاً غیر محرمات کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اگر کہیں سامنے آنے جانے والیوں کا گزر بھی ہو تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی کبھی اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے نظر پڑے فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو. اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کے اوپر یہ پردہ جو بنایا ہے، یہ بڑا عجیب پردہ ہے. یہ اتنی تیزی سے بند ہوتا ہے کہ ضرب المثل بن گیا کہ آنکھ چپکنے کے برابر فلاں کام ہو گیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ سب سے جلدی جو ہے یہ آنکھ کا جو پردہ ہے یہ بند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر سامنے غیر محرمات آ بھی جائیں تو تم اپنے اس پردے کو بند کر دو، اپنی اس آنکھ کو بند کر دو. اگر بند نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ تم مریض بن جاؤ گے، تمہارا دل بیمار ہو جائے. ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے غیر محرمات کو دیکھنے سے منع کیا تاکہ بیمار نہ ہو جاؤ، تمہارا تزکیہ ہو، صحت مند رہو روحانی طور پر. دوسری بات، ازواج مطہرات کو حکم ہوا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اگر تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے ضرورت کی بقدر تو پھر نرم نرم باتیں نہ کریں. بات کے اندر وہ سریلا پن اور نرمی پیدا نہ کریں، اس لیے کہ جو بندہ سنے گا اگر اس کے دل میں مرض ہوگا، بیمار ہوگا،
اندر سے اس کے دل میں بیماری ہوگی تو وہ طمع کرے گا، گویا اس کے دل میں تمہاری محبت آ جائے گی، اس کے دل میں تمہارا عشق آ جائے گا، اور یہ بیماری ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر آنکھ کا غلط استعمال کریں گے پھر بھی دل بیمار، اور اگر غیر محرمات کی آواز کو سنیں گے شہوت کی نظر سے، شہوت کے طور پر، تو پھر بھی دل بیمار۔ اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کا قرآن میں تو ذکر نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پڑھنا، دیکھنے سے بھی دل بیمار، سننے سے بھی دل بیمار، اور کسی غیر محرم لڑکی کی تحریر کو پڑھنے سے بھی دل بیمار۔ انسان مریض ہو جاتا ہے۔ آج جو نوجوان لڑکیوں کے چکر میں پھنستے ہیں، کیسے پھنستے ہیں؟ میسج پڑھتے ہیں، میسج کے اندر انہوں نے جو ہے الفاظ کا ہیر پھیر کر کے وہ ایسا جادو کیا ہوتا ہے کہ بس پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا میں مجھے اس سے زیادہ چاہنے والا اور کوئی نہیں، تو اس لیے وہ مریض بن جاتا ہے۔ ایسے مریض کا نام ہے مریض عشق۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں پر پابندی لگا دی، دیکھنا بھی نہیں، غیر محرم کو سننا بھی نہیں، اور غیر محرم کی تحریر کو پڑھنا بھی نہیں۔ سننے پہ اتنی پابندی لگائی کہ عورتوں کو یہ بھی حکم ہوا کہ اگر تم کہیں راستہ چلو، گلی سے گزرو، اگر تمہارے پاؤں میں پازیب ہیں تو ایسے نہ چلو کہ ان کی چھن چھن کی آواز آئے، کوئی مریض عشق سن لے گا اور وہ اس کا مرض مزید بڑھے گا، تو زیور کی آواز نہ آئے۔ بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ اگر جوتا ایسا ہے کہ روڈ پہ چلتے ہوئے اس کی آواز آتی ہے ٹک ٹک کی اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عورت چل رہی ہے، تو ایسا جوتا بھی استعمال نہ کرو، کیونکہ کوئی مریض سن لے گا اور اس کا مرض اور بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے آج کے اس زمانے میں عشق کے مریضوں کی بہت کثرت ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو دروازے ہیں ان کو بند نہیں کرتے، آنکھ کے دروازے کو بند نہیں کرتے، کان کے دروازے کو بند نہیں کرتے، اور یہ غیروں کی تحریر کو پڑھنے کے دروازے کو بند نہیں کرتے، موبائل کو بند نہیں کرتے، میسج پہ میسج کرتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ تو پھر کیسے یہ بیماری ٹھیک ہو؟ یہ عشق کی نحوست پھر کیسے ختم ہو؟ عشق مجازی کی یہ نحوست پھر کیسے ختم ہو؟ اس لیے لازمی ہے کہ کوئی بندہ اگر عشق کے اس مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان تین دروازوں کو بند کر دے، پھر اس کے بعد علاج ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ جو تین دروازے ہیں اور تین راستے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان نفسانی لذت حاصل کرتا ہے۔ دیکھ کر بھی لذت حاصل ہوتی ہے، غیر محرم کی سریلی آوازیں سن کر، نرم نرم آوازیں سن کر، بناوٹی آوازیں سن کر، ان سے بھی لذت محسوس ہوتی ہے، اور پڑھ کر بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حظ نفس، نفس کا لذت حاصل کرنا۔ حظ نفس کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ اللہ تعالی سے دوری کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس بات کو سمجھیں، حظ نفس کا نقطۂ آغاز بود عن الحق کا نقطۂ آغاز ہے۔ جس بندے نے حظ نفس شروع کر لیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع کر دیا۔ جتنا زیادہ اس حظ نفس میں پڑے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا۔ حجاب آ جائیں گے، دوری آ جائے گی، انقطاع آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کسی نے کہا، حسینوں سے ہو اگر بچنا، حسینوں سے ہو اگر بچنا،
تو گوشائے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا۔ اگر حسینوں کے فتنے سے بچنا ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے ذرہ برابر بھی ان کی طرف میلان نہ رکھو۔ بس یہ تصور کرو کہ یہ ہماری لائن ہی نہیں ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سریلا ہے، کسی سے ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے، پھر تو ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا بہت ہم جو ہے حد نفس کی لذت لے لیتے ہیں، ہم زیادہ آگے نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، گناہ میں نہیں پڑیں گے، بس صرف چیک کر لیتے ہیں، بس جس نے یہ نقطہ لے لیا، آغاز کر لیا، تو بس وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا، وہ اس جال میں پھنس جائے گا۔ اگر کسی نے بچنا ہے تو وہ پھر کلی طور پر ان تینوں دروازوں کو بند کر دے، پھر انسان کا جو ہے تزکیہ ہوگا، ذالک ازکیٰ لہم، پھر انسان کا تزکیہ ہوگا، پھر انسان کا علاج ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے تو وہ کیسے ملے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دع نفسک وتعال، اپنی نفسانی لذات کو چھوڑ دو اور پھر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بندہ کہے کہ نہیں وہ بھی نہیں چھوڑنا اور یہ بھی حاصل کرنا ہے، تو پھر نہیں ہو سکتا۔ نفس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ جو ہے خود بخود مل جائیں گے۔ تو گویا یہ نفس پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ اگر خدا پرستی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے واصل ہونا ہے، تو پھر اس نفس پرستی اور بت پرستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم رات کو چھپ چھپ کے میسج کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم چھپ چھپ کے کالیں کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، گلی بازار سے گزرتے ہوئے ہم نظریں ڈالتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیں ایک ذات ایسی ہے جہاں ہم ایک ہوتے ہیں وہ دوسری ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں ہم ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسرے ہوتے ہیں، جہاں ہم دو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تیسرے ہوتے ہیں، جہاں ہم تین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چوتھے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کانوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو کچھ دل میں چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کچھ جانتا ہے تو اے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں، سینوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے یہ وہم اور یہ گمان ہم اپنے دل سے نکال لیں کہ ہمارا کسی کو علم نہیں، کسی کو خبر نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنا تزکیہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وصل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر نفس پرستی کو ہم چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سمع، کان، ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کس کس کی آوازیں سنتے تھے، کس کس سے باتیں کرتے تھے۔ بصر، آنکھ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کس کس کو دیکھتے تھے، چھپ چھپ کے تصویریں دیکھتے تھے۔ یاد رکھیں چلتی پھرتی غیر محرمات کو دیکھنا بھی خطرناک اور کبیرہ گناہ، لیکن تصاویر کو دیکھنا ان سے زیادہ خطرناک۔
کیونکہ چلتی پھرتی عورتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے کسی اور کی میرے اوپر نظر نہ پڑ جائے، کہیں ذلیل نہ ہو جاؤں، بےزتی نہ ہو جائے، اور کہیں وہ آگے سے اعتراض نہ کر لے۔ لیکن جب تصویر ہوتی ہے تو بندہ خوب تسلی سے دیکھتا ہے پھر۔ تو اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تصویر کو دیکھنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ والفؤاد، دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ میرے بندے، تجھے میں نے دل دیا تھا اس لیے کہ اس دل میں تو مجھے بسا، اور تو نے مجھے چھوڑ کر، صمد کو چھوڑ کر صنم کو بسا لیا۔ تو نے صمد کو چھوڑ کر صنم کو بسا لیا، پھر وہاں بندے کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صمد کو نہ چھوڑیں، ہم صنم کو چھوڑ دیں۔ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غیر محرمات کو چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ کئی معاشروں میں بڑے آرام سے غیر محرمات کے ساتھ مصافحہ کر لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور غیر محرمات کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور ان کی آوازوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور اگر بندہ ان کو میسج لکھتا ہے اور پڑھتا ہے، دل میں اس کی کیفیات کو دماغ میں لیتا ہے، تو یہ دل و دماغ اور ہاتھ سب کا زنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعضاء کو اس زنا سے بچائیں۔ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ تاکہ اس گناہ سے نفرت پیدا ہو کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہم نے میسج کر لیا تو کیا ہوا؟ ہم نے بہت برا کیا، ایسا برا کیا کہ جس طرح ایک بندہ سر عام زنا کرے، اس طرح ہم نے یہ برا کیا، غلط کیا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ نفس کا اژدہا دیکھ ابھی مرا نہیں، نفس کا اژدہا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر سے ہوا نہیں، ادھر اس نے ڈسا نہیں۔ تو یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر لگا ہوا تیر ہے، زہر لگا ہوا تیر ہے۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس تیر کو چھوڑ دیا، یعنی آنکھوں کی حفاظت کر لی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان نصیب فرمائیں گے کہ اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جائے گی، ایمان میں تازگی آئے گی، پختگی آئے گی۔ اگر ہم ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں، تو پھر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ان کو گناہوں سے بچائیں۔ اور پھر عورتوں کو دیکھنا تو ویسے ہی فتنہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں اور جال ہیں۔ یہ لڑکیاں یہ شیطان کی رسیاں اور جال ہیں۔ ان جالوں کے ذریعے شیطان کئی لوگوں کو شکار کرتا ہے، طلباء کو بھی کرتا ہے، علماء کو بھی کرتا ہے، حاجیوں کو بھی کرتا ہے، نمازیوں کو بھی کرتا ہے، چھوٹوں کو بھی کرتا ہے، بڑوں کو بھی کرتا ہے۔ کتنے لوگ اس جال میں بٹیروں کی طرح پھنس چکے ہیں، نکلنا بھی چاہتے ہیں، نکل نہیں پاتے، پریشان ہیں، کیا کریں، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس جال سے نکل جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا تو کہیں یہ بے وفائی نہ ہو جائے، وفادار بنتے ہیں کہ بے وفائی نہ ہو جائے۔ صفت تو اچھی ہے ویسے، وفا والی ہے، لیکن ہر جگہ وفا کی نہیں جاتی ہے۔ بعض جگہ وفا وبال جان بن جاتی ہے، بلکہ وبال ایمان بن جاتی ہے۔ یہ اگرچہ وہاں تو وفاداری ہے، لیکن اپنے مالک اور خالق کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی ہے۔
جس مالک نے سب کچھ عطا کیا، جان دی، دل دیا، دماغ دیا، صحت دی، جوانی دی، اور اس جوانی کی نعمت کی قدر نہ کرتے ہوئے، ناقدری کرتے ہوئے اب اس لڑکی نے ایک میسج کیا اور اس کے اوپر دیوانہ ہو گیا. اب کہتے ہیں اب میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ بے وفائی ہے. اس کے ایک میسج پر اور اس کی ایک بات پر جو ہے اتنا اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا اور اپنے مالک اور خالق کو بھول گیا. ایسے بندے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ کتا بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے. وہ کسی کے ایک روٹی کے ٹکڑے کے پیچھے اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نہیں جاتا، وہ اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہے. تو اس لیے دوستو، مالک کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، اپنے اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. چھوڑ دو ان بتوں کو اللہ کے لیے، خدا کی رضا کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیں، بڑے نقطے کی بات ہے، اگر کسی کے سینے میں دل ہوا تو یہ بات سننے کے بعد پھر اس کے دل میں بت نہیں رہیں گے. وہ یہ ہے کہ عشق مجازی کا مریض، عشق مجازی کا مریض مشرک ہے. عشق مجازی کا مریض مشرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی تعلق میں صنم کو شریک ٹھہرایا. ہمارے تصوف کی اصطلاح میں یہ مشرک ہے. اور مشرک کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. تو ان حسن فانی کی سجاوٹ پہ مرنے والے یہ سارے مشرک ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہم مشرک بنیں، ہم موحد کیوں نہ بنیں؟ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مرشد عالم رحم اللہ یہ بد نظری اور عشق مجازی کے اوپر بات کر رہے تھے. تو اس عاجز نے پوچھا کہ حضرت، یہ بار بار بزرگوں سے سنا ہے کہ جو بندہ اس کے مجازی میں گرفتار ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ دنیا سے ایمان سے خالی جاتا ہے، ایمان سے خالی ہو کر جاتا ہے، گمراہ ہو کر جاتا ہے. واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایمان سے خالی ہو کر جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کرتے ہیں؟ تو حضرت مرشد عالم رحم اللہ نے جواب دیا کہ اصل میں یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرانا برداشت نہیں کرتے. باقی دنیا کے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر لیں گے، لیکن اپنی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اس لیے اس بندے کو سزا یہ ملتی ہے کہ وہ کلمے سے اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جائے. ایک جو ہے غیر محرم کے لیے، ایک لڑکی کے لیے اپنا ایمان دینا، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ انسان کی عقل دراصل جو ہے جوانی کی عمر میں بس اپنے حواس سے انسان باہر ہوتا ہے اور عقل کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے انسان یہ فیصلے کر بیٹھتا ہے کہ اب میں نے بس اسی پر مر مٹنا ہے اور اپنے خالق کو بھول جاتا ہے. کئی لوگوں کو تو ہوش ہی نہیں آتا، وہ اسی طرح جو ہے صنم کو دل میں پالتے پالتے اسی کو بساتے بساتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کلمے کے بغیر. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے بھی دیتے ہیں تو جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہے کاش میں جو ہے اتنا عرصہ اس گمراہی میں نہ گزارتا، اتنا عرصہ میں اس جہالت میں اور اس جو ہے فسق و فجور میں اور اس شرک کے اندر نہ گزارتا. افسوس ہوتا ہے بندے کو. اس لیے دوستو، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، نکال لو یاد حسینوں کی دل سے اے فقیر، نکال لو یاد حسینوں کی دل سے اے فقیر. خدا کا گھر ہے عشق، خدا کا گھر ہے عشق بتا نہیں. یہ خدا کا گھر ہے،
دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ بتوں کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ اس میں ہم صنم کو بسائیں، اس میں ہم بتوں کو بسائیں اور عشق مجازی کے لیے اس دل کو فارغ کر دیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اس لیے حسینوں کی یاد کو دل سے نکالو، اللہ کی یاد کو دل میں بساؤ۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ۔ ہے یہ عشق جو ہے ایسی عجیب بیماری ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ یہ نہیں کہ صرف بندے کو علم سے محروم کرتی ہے، یہ بیماری بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، یہ کینسر ہے۔ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی لیے تو غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب ہم کو نکما کر دیا، عشق نے غالب ہم کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے۔ تو عشق کی وجہ سے بندے کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، بندہ بے استعداد ہو جاتا ہے، قابلیت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے اگر 100% نمبر آتے تھے تو اب 50% نمبر بھی نہیں آتے، کیونکہ کیفیت جو یہ ہوتی ہے، کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ جس کو کتاب کے ہر ورق پہ چہرے دکھائی دیں اسے سبق تو نہیں آئے گا، اسے علم تو نہیں آئے گا۔ اگر وہ رٹا لگا کے زبردستی کچھ نہ کچھ یاد بھی کر لیتا ہے تو اسے علم کی برکت اور علم کا نور نہیں ملے گا، تو بعد میں وہ بھول جائے گا اور جو ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیں گے علم سے۔ کیسے جی لگے گا اس کا کسی کاروبار میں، کیسے جی لگے گا اس کا کسی کاروبار میں، دل پھنس گیا ہو جس کا زلف یار میں، دل پھنس گیا ہو جس کا زلف یار میں۔ جس کا دل جو ہے غیر محرمات کی زلفوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ کسی کاروبار میں کیسے اس کا دل لگے گا؟ تو صرف یہ نہیں کہ علم نہیں حاصل کرتا، ایسا بندہ دنیا کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، اور نہ یہ کہ وہ اور کسی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ اسے وصال صنم بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر صنم کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اسے وصال صنم بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی مثلا نہ وصال صنم۔ نہ بندہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ خدا ملتا ہے نہ صنم ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت سب کا خسارہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ بڑی دیر سے آتی ہے۔ سمجھ اس وقت آتی ہے جب کہ شہوات کا توازن تھوڑا کم ہوتا ہے، اور یہ شہوات کا توازن کم ہوتا ہے ذکر فکر سے یا شادی کے بعد۔ تو اگر جوانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے رکھو، ذکر فکر کرو، یہ توازن کم ہوگا، عقل ٹھکانے رہے گی۔ روزے بھی نہیں رکھو گے، خوب کھاؤ گے اور جو ہے شہوات بھری زندگی گزارو گے، ذکر فکر بھی نہیں کرو گے، تو یہ عقل جو ہے ختم ہو جائے گی اور پھر جو ہے تم غلط فیصلے کرو گے۔ تو اس لیے کسی نے کہا کہ کیسے دل لگے گا کہ اس کا کسی کاروبار میں، جس کا دل پھنس گیا ہو زلف یار میں۔ اور ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ جذبات ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تیرے لیے ہم جان دے دیں گے، لیکن یہ دعوے ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، یہ محبت نہیں ہوتی۔ اور اس محبت کے اندر حقیقت یہ ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں ہوتی، دور سے بس ایک میسج پڑھ لیا، ایک پیغام پڑھ لیا، حقیقت کا پتہ نہیں ہے، جزیات کا پتہ نہیں ہے، قرب ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ معاملات کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، عقل ہے نہیں ہے، ان چیزوں کا بندے کو نہ پتہ ہوتا ہے، نہ بندہ ان کی طرف دھیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس جیسا کیسا ہے اس نے بس مجھے محبت بری تحریر لکھ دی ہے، محبت برا پیغام بھیج دیا ہے، اس نے مجھے فلاں چیز گفٹ دے دی ہے، اب بس میرا دل اس کے حوالے، اپنا دل دے بیٹھے۔ جب شادی ہوتی ہے پھر جزیات پہ آہستہ آہستہ نظر پڑتی ہے،
تو پھر ایک کے ہاتھ میں چمچے ہوتے ہیں، دوسرے کے ہاتھ میں جوتے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں وہ نکلنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، اور جو نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آئندہ کے لیے محتاط رہیں کہ کبھی ہم کسی موڑ پر اس مرض میں پھنس نہ جائیں۔ زمانے اور معاشرے کے اعتبار سے موضوع بڑا اہم ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کراچی میں ان کی خانقاہ ہے، ان کے ہر بیان میں یہ جو ہے بد نظری اور عشق مجازی کی بات ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ماحول ہی ایسا چل رہا ہے، ہر تیسرا جوان جو ہے کسی نہ کسی چکر میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عشق و محبت کی شادیاں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، اور ناکامی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت چونکہ شیطان کا جال اور رسی ہے، اس کے ذریعے سے وہ لڑکوں کو اپنے جال میں شیطان پھنساتا ہے۔ تو جب اچھی طرح کوئی بندہ پھنس جاتا ہے، پھر اس کے بعد نکاح ہو جاتا ہے، تو نکاح کے بعد عورت کے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرا قیدی بن گیا، اب یہ میرا قیدی بن گیا ہے، اب اس کو میں جیسے چلاؤں گی ویسے چلے گا۔ اور دونوں کے دل و دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید میں بہت بڑی چیز ہوں، اس لیے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا کرتی ہے۔ تو ہر ایک کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ اب جو ہے ہماری زندگی ایسے گزرے گی، لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے شہوت کا توازن کم ہوتا ہے تو وہ محبت کی آگ بھی کم ہوتی ہے۔ جب پھر دونوں کی امیدوں کے مطابق ایک دوسرے کو محبت نہیں ملتی تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں۔ مغربی ممالک کے اندر 75% عورتوں کو طلاقیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کا نکاح اور آپس میں جوڑ عشق مجازی کے رابطے سے ہوا، واسطے سے ہوا، تو بعد میں وہ حالات تو نہیں رہتے۔ اس لیے عشق مجازی کے ذریعے شادیاں کرنا، نکاح کرنا یہ ناکام ہے۔ یہ دل میں بٹھا لیں، ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ ہر عشق مجازی کا آغاز برا دیکھا، ہر عشق مجازی کا آغاز برا دیکھا، انجام کا یا اللہ کیا حال ہوگا۔ جب آغاز ہی برا ہے، آغاز میں اتنی ذلتیں، پریشانیاں، اتنی خواری ہے، تو پھر انجام میں کیا ہوگا۔ لہذا بچنے کا اہتمام ہو۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے۔ مرنا ہے تو اس پر مرو جو ہمیشہ حی و قیوم ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحم اللہ نے نہیں، مولانا روم رحم اللہ نے ارشاد فرمایا، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق با حی با قیوم دار۔ اگر عشق کرنا ہے تو اس ذات سے کرو جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ مردہ کے ساتھ کیا عشق ہوا، میت کے ساتھ کیا عشق ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اقدس حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، ارے کب تک پیشاب پخانے کے مقام پر عاشق رہو گے، ارے کب تک پیشاب پخانے کے مقام پر عاشق رہو گے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو اپنے دل میں بسا لو۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم سب چھوٹے بڑے جو مبتلا ہیں یا غیر مبتلا ہیں، سب یہ وعدہ کریں، جان جائے یا رہے، جان جائے یا رہے، ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، جان جائے یا رہے، ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں، آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں، جنہیں دیکھ کر ہماری آخرت برباد ہونی ہے، آج کے بعد ہمیں نے انہیں نہیں دیکھنا۔ آج کی مجلس میں یہ عزم کریں، یہ وعدہ کریں، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سریلا ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے تو اپنے مالک کو منانا ہے۔
جو دنیا کے اندر قربانی دے گا اور اپنے آپ کو ان بتوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا نوازیں گے کہ اس کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کے درجات عطا کریں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی قربانی سے کئی گنا بڑھ کر اسے عطا کریں گے، اور آخرت کے اندر تو اس کو جو ہے ایک ایک نظر بچانے کے بدلے کئی حوریں ملیں گی، جن کا حسن ایسا کہ اگر اپنی انگلی دنیا میں ذرا ظاہر کر دیں تو یہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے، اپنے دوپٹے کا پلو ہلا دیں تو ساری دنیا خوشبودار ہو جائے، اپنے لعاب کا ایک قطرہ سمندر کے اندر ڈال دیں تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے، ایسا حسن۔ اور ہم دنیا کے حسن فانی پہ مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں بڑے جوش میں آ کر، حسن فانی کی سجاوٹ پہ مت جا، حسن فانی کی سجاوٹ پہ مت جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ چیز تو بری ہے، بیماری تو خطرناک ہے، لیکن کیسے بچیں؟ کیسے بچیں؟ ایسے بچیں کہ اللہ والوں سے سچا تعلق جوڑ لیں، اصلاح کی نیت سے، انسان بننے کی نیت سے سچا اور پکا تعلق جوڑ لیں، اپنے آپ کو انہیں دے دیں، کل میت فی ید الغسال، اپنے آپ کو ایسے اپنے شیخ کے حوالے کریں جیسے مردہ غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ہم ایک مثال دیا کرتے ہیں اور بار بار دی ہے کہ ایک نائی کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ میرے سر کے بال بناؤ، تو وہ کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور سر اپنا ٹکا کے میرے سامنے رکھو، ہلنا نہیں، پھر میں آپ کے سر کے بال بناؤں گا۔ اگر کوئی بندہ کہ نہیں میں کھڑے کھڑے میں ادھر ہل بھی رہا ہوں اور میں چل بھی رہا ہوں تو میرے بال بناؤ، تو جو ہے وہ نائی الٹے ہاتھ جوڑتا ہے، معذرت میں ایسے بال نہیں بنا سکتا۔ جب سر کے بال بنانے کے لیے اپنے آپ کو، چاہے وزیر ہو، مشیر ہو، صدر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس کو اپنا سر ایک نائی کے حوالے کرنا پڑتا ہے، تو پھر دل کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کیوں نہیں کرنا پڑے گا؟ لازمی ہے۔ تو اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حوالے کریں، شیخ کی بات کو مانیں، نافرمانی نہ کریں، خیانت نہ کریں، اپنے احوال سے آگاہ کریں۔ شیخ اور سالک کا تعلق ایسا جیسے ماں اور بیٹی کا، اپنی ہر بات اپنے شیخ کو بتانی چاہیے۔ بیٹی جیسے ماں سے کوئی بات نہیں چھپاتی، اسی طرح جو ہے سالک کو اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، علاقی میں جا کر اپنا سب کچھ کھول دینا چاہیے۔ اور مشائخ جو ہے اتنے کوئی جو ہے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ پھر ان باتوں کی وجہ سے بندے سے نفرت کریں، انہیں پتہ ہے کہ ہر بندہ اصلاح کے لیے مشائخ کے پاس آتا ہے، اگر پہلے سے بنا ہوا ہے تو پھر اسے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے اگر اس کی اصلاح ہے تو پھر اسے مشائخ سے تعلق جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے عیوب ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بتانی ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، علاج ہو جاتا ہے۔ اور مشائخ جو وظیفہ دیں، جو نسخہ دیں، اسے استعمال کریں، پھر فائدہ ہوگا۔ دوا دی جائے اور انسان اسے بند کر کے الماری میں رکھ دے، استعمال نہ کرے، پھر تو شفا نہیں ہوتی۔ شیخ کے ساتھ اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ شیخ کی محبت میں اپنے آپ کو ایسا تصور کریں گویا بس میں اپنا شیخ کی طرح بن گیا، ایسا تصور ہو، ایسا رابطہ قلبی ہو، تصور شیخ اتنا غالب ہو، محبت شیخ اتنی غالب ہو کہ کبھی کبھی محسوس ہونے لگے کہ شاید میں اپنے شیخ کی طرح بن گیا۔ زبان بولے تو یہ محسوس ہو کہ میرا شیخ بول رہا ہے، قدم اٹھے تو یہ محسوس ہو کہ میرے شیخ کے قدم اٹھ رہے ہیں۔ ایسا ڈوب جائے انسان شیخ کی محبت میں، پھر رنگ چڑھتے ہیں۔ سید علی رحمہ اللہ شیخ محمد رحمہ اللہ کے مرید تھے، کچھ عرصہ صحبت میں رہے،
پھر کہنے لگے حضرت دل تو چاہتا ہے کہ ساری زندگی آپ کی صحبت میں ہی گزاروں، لیکن مجھے مجبوری ہے، عذر ہے، مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے، اس لیے اب میں صحبت میں رہ نہیں پا سکتا، آپ کوئی نظر کرم فرمائیں، دعا فرمائیں۔ تو حضرت نے ایک نصیحت کی، فارسی کے اندر شعر پڑھا، ارشاد فرمایا گر تو یمنی چو با منی پیشے منی در پیشے منی چو بے منی در یمنی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو یمن میں ہے لیکن تو روحانی طور پر میرے ساتھ ہے، یعنی رابطہ قلبی کا اہتمام ہے، تو گویا پھر تو میرے سامنے ہے۔ اور اگر تو میرے سامنے ہے لیکن رابطہ نہیں ہے اور محبت کا تعلق نہیں ہے، بے منی تو میرے ساتھ نہیں ہے، تو پھر گویا تو یمن میں ہے۔ تو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ظاہری فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دل کے رابطے اور تعلق مضبوط ہونے چاہیے، روحانی رابطے مضبوط ہونے چاہیے، اس سے انسان چاہے جہاں کہیں بھی ہو اسے فیض ملتا ہے۔ چنانچہ یہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر میں اپنے علاقے میں گیا تو وہاں کسی جگہ پر میرا اور کسی غیر محرم عورت کا تنہائی میں اختلاط ہو گیا، ملاقات ہو گئی۔ نفس اور شیطان کی پوری کوشش کہ اب اس بندے کو گناہ میں مبتلا کریں، عورت شیطان کا جال ہے، اسے پھنسانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن لکھتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے فوراً تصور شیخ غالب آیا، اور بس مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے شیخ سامنے کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے علی ایسا کام نہ کرنا، اے علی ایسا کام نہ کرنا۔ چنانچہ شیخ کی وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑنے اور میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے تو گناہ کرنا ہی نہیں ہے، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، مجھے گناہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، وہ شیخ کی محبت اور تصور کی برکت سے، تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچا لیا۔ تو جس سالک کا شیخ کے ساتھ ایسا تعلق ہوگا، ایسا رابطہ ہوگا، ایسا تصور ہوگا، جب نفس و شیطان اس کو گناہ کے لیے برگلائیں گے، دل میں خیالات لائیں گے، تو اگر اسے تصور شیخ آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ اس برکت سے گناہ سے بچ جائے گا۔ لیکن یہ تعلق ہو تو صحیح۔ اگر کوئی بندہ یہ تعلق رکھنا ہی نہ چاہے کہ نہیں میں نے ادھر تعلق رکھنا ہے، ادھر نہیں رکھنا، تو پھر اس کی کیا اصلاح ہو، اس کے ساتھ کیا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہی شیخ محمد رحم اللہ کے ایک سالک مرید اور تھے جن کا نام تھا عظمت اللہ۔ ذرا توجہ سے سننا کہ شیخ کی نافرمانی اور شیخ کی بات نہ ماننے میں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی عظمت اللہ صاحب سے حضرت شیخ جو ہے اشعار سنا کرتے تھے، مراقبے میں یا بغیر مراقبے کے اشعار سنا کرتے تھے۔ اس وقت کے اعتبار سے چاہے اسے سماع کے ہیں یا جو بھی کہیں، لیکن بہرحال اشعار سنا کرتے تھے۔ تو ایک دن رات کو شیخ نے بلایا کہ عظمت اللہ کو بلاؤ۔ سامنے آئے، فرمایا کہ اشعار سناؤ۔ انہوں نے بے دلی کا اظہار کیا اور توجہ نہ دی۔ دوبارہ فرمایا کہ اشعار سناؤ، لیکن انہوں نے شیخ کی بات کو اہمیت نہ دی اور عذر بہانے کر کے جان چھڑانے کی۔ پھر سے 12 حکم دیا کہ اشعار سناؤ، انہوں نے نہ سنائے۔ اس کے بعد شیخ کو جلال آ گیا، اور جلال کے اندر ایسی توجہات دی کہ بس وہ عظمت اللہ جو ہے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ دوستوں نے آ کر درخواست کی کہ حضرت مہربانی فرمائیں، ان کو معاف کر دیں، خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو معاف کر دیا، میں نے تو معاف کر دیا، لیکن اس کی آواز کے اندر جو درد اور جو سوز و گداز پہلے تھا، جس کی وجہ سے میں اسے پسند کرتا تھا، وہ اب نہیں رہے گا۔
اس کی آواز کے اندر جو درد، جو سوز و گداز پہلے تھا، جس کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا تھا، اب وہ اس میں نہیں رہے گا۔ اللہ کی شان، وہ بعد میں ٹھیک تو ہو گیا، بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا، لیکن اب اس کے پاس وہ نعمت باقی نہیں رہی تھی۔ اور وہ جس چیز کی وجہ سے وہ شیخ کے قریب تھا، وہ چیز اب اس سے سلب ہو چکی تھی۔ اب وہ شیخ کی محبت کے اندر اور شیخ کے قرب میں وہ مقام اگر حاصل کرنا بھی چاہتا تو ملنا مشکل۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بات کو ماننا چاہیے، کہیں جو ہے ہم بھی اس چیز سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ ایسی گندی بیماری ہے کہ عاشق فاسق کی کیفیت ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، جیسے جہنمیوں کی کیفیت ہوگی کہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، نہ خوشی ہے نہ پریشانی ہے، کشمکش اور تذبذب کی کیفیت میں ہر وقت، بے سکونی کی کیفیت میں، اس کیفیت میں رہتے ہیں یہ لوگ۔ ظاہر میں چاہے جتنا بھی کنگھی شیشہ کر لیں، لیکن اندر کی کیفیت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، عشق حقیقی جو ہے اللہ تعالیٰ کا عشق، اس سے چہروں پر نور آتا ہے، دل میں سرور آتا ہے، اور عشق مجازی سے چہروں پر پھٹکار پڑتی ہے، نحوست کے آثار نظر آتے ہیں، چاشنی ختم ہو جاتی ہے، چہرے سے وہ رونق ختم ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ انسان چوسی ہوئی گنڈیری کی طرح لگتا ہے۔ عشق حقیقی کے ذریعے انسان کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، عبادات کی لذت ملتی ہے، اور عشق مجازی کے ذریعے انسان عبادات سے محروم ہوتا ہے، بلکہ ایمان سے بھی محروم ہوتا ہے۔ عشق حقیقی کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، درجات ملتے ہیں، اور عشق مجازی کی وجہ سے انسان کو ملے ہوئے درجات بھی طلب ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، سمجھنے والوں کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے لوہے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے لوہے کا جگر، مرد نزاع پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ ایک بات سے بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے تو ساری رات اس کے سامنے بیم بجاتے رہو، بھینس کی طرح اس نے اثر نہیں لینا۔ تو اس لیے آج ہم اس مجلس میں یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی اور ایک دوسرے سے بھی، سب سے، کہ جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، آخرت برباد ہوتی ہو دیکھ کر اختر گنے۔ جن کو دیکھ کر آخرت برباد ہوتی ہے، آج کے بعد ہم نے ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی، آپ دوستوں کو بھی عشق کی بیماری کی اس خطرناک مرض سے جو ہے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ امت کے تمام نوجوانوں کو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو اس سے محفوظ رکھیں، اس فتنے سے۔ یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، گن پھیلتا جا رہا ہے، ڈش ہے، کیبل ہے، اور اس طرح کے پوسٹ لٹریچر ہے، موبائل ہیں، ان کے ذریعے سے ہر دوسرا تیسرا نوجوان جو ہے اس چیز میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تربیت کرنے والا، انگلی پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور امت کے نوجوان اس طرح جو ہے بلا روی کے شکار ہو رہے ہیں، نہ دین کے رہتے ہیں، نہ دنیا کے رہتے ہیں، نہ خدا کے رہتے ہیں، نہ صنم کے رہتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اپنی محبت والی زندگی عطا فرمائے، اپنے عشق والی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیر کے لیے مناسب ہو جائیں، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا و ما فیہا سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے من میں جانتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے،
دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور ہم بیٹھے دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سن رہے ہیں۔
جہاں میں دن رات غفلتوں میں اب سے یوں ہی زندگی گزاری، جہاں میں دن رات غفلتوں میں اب سے یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر اب ہے سخت شرم ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر اب ہے سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میری باری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میری باری، ہر دم کیا کروں گا اے میری باری، اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ،
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب کریم ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، مالک تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم فقیروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، رب کریم معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے لیے بچنا مشکل، تیرے لیے بچا لینا آسان۔ اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، رب کریم خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ کرنا، پریشانیوں کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں علم سے محروم نہ کرنا، اللہ ہمیں دین کے کام سے محروم نہ کرنا۔ میرے مولا ہمیں قبولیت عامہ اور تامہ نصیب فرما، اللہ دین کا کام خوب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں محروم نہ فرمانا، اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، اللہ دین کے اندر ترقیاں عطا فرما، اللہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دفع دور فرما۔ رب کریم نسبت کے اس نور کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما، وسائل اور اسباب میسر اور مہیا فرما۔ رب کریم اپنی غیبی مدد اور نصرت شامل حال فرما، رب کریم غیبی مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ رب کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ تمام شعبوں میں اپنی خصوصی برکت نازل فرما، تمام شعبوں میں اپنی خصوصی برکت نازل فرما، اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ رب کریم خیر کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، اللہ بری گھڑی سے محفوظ فرما، برے دن سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شرور سے محفوظ فرما، جادو ٹونا کرنے والوں سے محفوظ فرما، عزتوں بری زندگیاں عطا فرما، برکتوں بری زندگیاں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اللہ جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے بیٹھے ہیں سب کو اپنی سچی سچی محبت عطا فرما، ان کے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ان کے سینوں میں پیدا فرما، اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، عبادت کی حلاوت عطا فرما، اپنا سچا سچا تعلق نصیب فرما۔ رب کریم خیر کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، اللہ جن دوستوں کی جو جائز حاجات ہیں اللہ انہیں پورا فرما، اللہ جو جائز مرادیں ہیں انہیں پورا فرما، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ رب کریم ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم